يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة هود عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا، کوئی چوپایا، کوئی رینگنے والا جانور زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ذی حیات مخلوقات اپنی پیدا کی ہیں ان کے لیے ان کی روزی کا سارا بندوبست مکمل کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ واقعہ یہ کہ پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کیڑوں کے لیے بھی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عالم انسانیت میں ظلم کی بنا پر، ایکسپلائٹیشن کی بنا پر، ان وسائل پیداوار کے اوپر قبضہ کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا اس طریقے کا منوپلی بنا لیتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ عام لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ یعلم مستقرها و مستودعها، وہ جانتا ہے ہر جاندار کا اصل قیام کہاں ہے اور کہاں تھوڑے دیر کے لیے اسے رہنا ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں۔ مستودع ایک یہ بھی ہے جو بھی عالم برزخ ہمارا گزرے گا، قبر میں کسی اور جگہ، وہ مستودع ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہاں روک دیا گیا، باقی ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہے ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت حکومت پانی پر تھا۔ اب یہ متشابہات میں سے یہ آیت ہے، سے مراد کیا ہے؟ ایک گمان یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین پر جاندار اور مخلوقات کی تخلیق سے قبل، جبکہ ابھی حیات کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو یہ سمندر ہی تھے، اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی پھیلا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ابھی حکومت گویا کہ انہی سمندروں پر قائم تھی۔ پھر تو یہ سمندروں کے ساتھ دلدلی علاقوں میں جو ہے پھر وہ حیات عرضی کا آغاز ہوا ہے، پھر مخلوقات پیدا ہوئے جن کا کہ اوپر ذکر ہوا۔
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ تخلیق اس لیے ہے تاکہ تمہیں وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں اٹھا لیا جائے گا موت کے بعد، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ سب جادو کی باتیں ہیں۔ وَإِذْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم نے ان کی طرف سے اپنے عذاب کو کچھ دیر کے لیے روکا ہوا ہے، مؤخر کیا ہوا ہے، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو یہ کہتے ہیں اور یہ لازماً یہ کہیں گے کہ کیا چیز ہے جو اسے روکے ہوئے، یہ خامخواہ کا ڈھکوسلا ہے، کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آنے والی، یہ ہمیں دھوس دی جا رہی ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن وہ آ جائے گا پھر وہ ان کی جانب سے پھیرا نہیں جا سکے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے وہ سب کے سب ان کے اوپر واقع ہو کر رہیں گی، انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ اس کے بعد وہی مسئلہ جو ان صورتوں میں ہمیں مشترک نظر آ رہا ہے کہ نشانی کا مطالبہ اور معجزہ دکھاؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے، اور اس دلیل کے تحت انہوں نے گویا کہ اپنے عوام کو بھی ایک حد تک باور کرا لیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ مطالبہ صحیح ہے، اور نبی کو اپنے ثبوت میں ایسا معجزہ پیش کرنا چاہیے۔ اس پر جو حضور کو صدمہ تھا، جو غم تھا، تو فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اے نبی شاید کہ آپ بعض چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں انہیں ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ کا سینہ بھچ رہا ہے۔ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جاء معه ملک، یا ان کے ساتھ آتا کوئی فرشتہ۔ آگے آگے دو فرشتے چل رہے ہوتے، پروں والی مخلوق، وہ اعلان کرتے یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ انما انت نذیر، ان چیزوں سے آپ متاثر نہ ہو، دلگیر نہ ہو، ان سے غم و اندوہ کا آپ نہ معاملہ کیجئے، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا ذمہ دار آخری جو ہے وہ اللہ ہے، وہ طے کرے گا، وہ فیصلہ کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ بہرحال اپنا فرض ادا کرتے رہیے، اور ان چیزوں کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا پھر 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اس جیسی جو گھڑی ہوئی ہوں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، اب وہ ترتیب جو ہے وہ تو برعکس چل رہی ہے نا، پہلے بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے، پھر یہ نازل ہوئی ہے، پھر یہ ہود ہے، پھر یونس ہے، پھر سورہ جو بقرہ ہے وہ تو مدنی صورت ہے، وہ تو ہجرت کے بعد نازل ہوگی۔ تو جو سورہ بنی اسرائیل میں ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ، پورے قرآن کا مطالبہ تھا۔ اب اگر وہ یہ نہیں کر سکے تو اس سے کم تر اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایسا ہی تمہیں اگر زوم ہے، تمہیں واقعی مغالطہ ہے، پورا قرآن تم نہیں بنا سکتے، نہیں تصنیف کر سکتے، ایسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ ہے جو سورہ ہود میں ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو وہ برسبیل تنزل چیلنج جو ہے آخری درجے میں ڈالیں، ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، اور اسی کو پھر دہرایا ہے سورہ یونس میں بھی اور پھر سورہ بقرہ میں بھی۔ تو یہاں وہ 10 والا مرحلہ ہے۔ تو ایسے تم 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو سب کو جن کو بھی تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ ان کنتم صادقین سے مراد یہ ہے کہ تم سچے نہیں ہو، دل میں تم بھی مان چکے ہو کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف تم زدہ میں لگے ہوئے ہو، لیکن اگر ہو تو لاؤ، پھر کوئی مقابلے میں لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر یہ لوگ تمہارے اس مطالبے کو قبول نہیں کرتے، اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو تم جان رکھو، تمہیں یقین رہنا چاہیے کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے علم خداوندی سے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اب تم اسلام پر کاربند ہوتے ہو یا نہیں؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم، یہ گویا کہ اصل میں دیکھ لیا آپ نے کہ انہیں ان کی دلیل کے جواب میں دلیل اہل ایمان کو دی گئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو تو نشانی دکھاؤ، تم یہ کہو کہ اگر تم نہیں مانتے اس قرآن کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو گویا کہ یہ ان کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے برابر کا چیلنج ہے جو دیا جا رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو کوئی طالب ہوتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی آرائش زیبائش کا،
نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم دے دیتے ہیں اسی دنیا میں ان کے اعمال کا کچھ بدلہ. ٹھیک ہے، بلڈنگیں بنا لو، گھر سجا لو، اور اس میں بڑا اچھا فرنیچر ڈال لو، بڑے بڑے بیڈ لے آؤ، سب کچھ کر لو. تم نے اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے اگر تج دیا ہے، لگا دیا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں. فَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس دنیا کی زندگی میں ان سے کوئی جو ہے ان کی محنت کو ہم ضائع نہیں کرتے اور ان سے کوئی چیز روکتے نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں دیتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، سوائے آگ کے اور کچھ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو بھی کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہوگا وہ سب اکارت چلا جائے گا، دنیا کی کوئی شے وہاں کام آنے والی نہیں ہے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر یہ کہ جو بھی کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ثابت ہوا، اس کے کوئی مستقل جو ہے اثرات انہیں آخرت تک نہیں ملیں گے. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اب یہ جو مضمون ہے ذرا اس سورہ مبارکہ کا خاص مضمون ہے، جیسے پچھلی صورت میں تھا الذین لا یرجون لقاءنا، بار بار وہ مضمون تکرار کے ساتھ آیا تھا. یہاں یہ آ رہا ہے کہ فمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تو اگر کوئی شخص تھا اپنے رب کی طرف سے بینہ پر، بینہ کہتے ہیں روشن چیز، بالکل واضح چیز، من ربہ اپنے رب کی جانب سے، یعنی فطرت سلیمہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا فطرت پر، جیسے کہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس کے ماں باپ ہیں، اگر یہودی تھے تو یہودی بنا لیتے ہیں اپنے بچے کو، وہ نصرانی تھے تو نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی تھے تو مجوسی بنا لیتے ہیں. یہ جو فطرت ہے اگر یہ پولیوٹڈ نہ ہو، پرورٹڈ نہ ہو، یہ فطرت قائم رہے صحیح اپنی بنیاد کے اوپر، تو یہ ہے بینہ، اپنے رب کی طرف سے پہلے سے بینہ پر ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد آ جائے اس کی طرف سے ایک اور جو گواہ بن کر آئے، یعنی وہی آ گئی، اللہ کی کتاب آ گئی. اب یوں سمجھیں یہ تمام رسولوں کا معاملہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول اپنی فطرت میں انتہائی سلیم الفطرت لوگ ہوتے تھے. ان کی فطرت ابتدا ہی سے ابھی وہی نہیں آئی ہے، لیکن عقل سلیم، فطرت سلیمہ، اس سے وہ پورے طور پر بہرامند ہوتے تھے، اپنے معاشرے میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے. حضور کو الصادق الامین کا خطاب جو ہے خود مکے والوں نے دیا تھا. یہ بالکل سچے ہیں اور بہت ہی امانت دار انسان ہیں اور بہت محبت کرتے تھے ان سے. تو یہ تو گویا کہ پہلے سے، ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اپنی فطرت بینہ کے اوپر قائم ہے، روشن دلیل پر. اور اس کے بعد یہ تو مزید قرآن آ گیا جس نے اس کی توثیق کر دی. تو یہ دو نور مل کر پھر وہ نور ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ سورہ نور میں جا کر نور علی نور، نور فطرت، نور وحی، ان دونوں کے جمع ہو جانے سے وہ نور ایمان جو ہے وہ انسان کے قلب کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. ایک تیسرا گواہ اور موجود ہے. ایک تو محمد رسول اللہ ابتدا ہی سے سلیم الفطرت انسان تھے، پھر ان پر وحی آ گئی. اور یہ کہ ایک اور تیسرا گواہ ہے ومن قبلہ، ان سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب موجود ہے، امام و رحمہ، جو امام بھی ہے رہنمائی کرنے والی، اور رحمہ. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو لوگ ان گروہوں میں سے، مختلف گروہ ہیں، مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، فلاں ہیں، اگر یہ لوگ اس قرآن کا انکار کریں گے فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے. فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی اور اے نبی کے ساتھیوں تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا انجام پھر یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے آگ میں جھونکے جائیں گے. انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، ثابت شدہ بات ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اب ہم تیسرے رکوع پہ آ رہے ہیں کہ جہاں سے اب انباء الرسل شروع ہو رہی ہے. تیسرے رکوع سے لگ کر یہ 10 تک چلے گا معاملہ، تقریباً 7 رکوع ہے کہ جن میں یہ گفتگو جو ہو رہی ہے وہ انباء الرسل کی ہے. اور یہ قرآن مجید میں نمایاں مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کا. ویسے 2 رکوعوں پر مشتمل ایک مکمل صورت بھی موجود ہے، سورہ نوح، وہ آپ کو آگے جا کے ملے گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے زیادہ حجم میں، یا اگرچہ یہ بھی 2 رکوع ہیں لیکن حجم میں ان سے زیادہ بڑے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی جانب، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو.
انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بہت دردناک دن کا عذاب آ جائے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جو کفر پر اڑ گئے تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو نہیں دیکھتے آپ کو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہے، جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایسے ہی آپ کے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہاں کے کمی کاری ہیں، جو ہمارے ہاں اراذل ہیں، رذیل لوگ ہیں، پر جو ہمارے نچلے طبقات ہیں، پس طبقات ہیں، بادی الرائے، صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کسی بھی ایلیٹ میں سے کسی نے تو آپ کو مانا نہیں، کسی کلچرڈ آدمی نے آپ کی جو ہے وہ تائید نہیں کی ہے، یہ تو بڑے گھٹیا جو ہے گنے پڑے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پر کوئی خاص فضل ہو اللہ کا، اللہ نے کوئی دولت دی ہو، کوئی آپ کو مقام دیا ہو، کوئی آپ کو حیثیت دی ہو، بل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، آپ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربکم، دیکھیے وہی تکرار ہوگی، اب وہ بینہ پہلے اور پھر اللہ کی طرف سے گواہ بھی آ جائے وہی، یعنی وہی کے آنے سے پہلے بھی نبی کی زندگی صاف ستھری ایک دلیل ہوتی ہے، ایک روشن ہوتی ہے، اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہوتی ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں سوچو غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر تھا پہلے سے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور پھر یہ کہ اس کے پاس سے میرے پاس رحمت آ گئی ہے، یہ وحی جو ہے یہ رحمت ہے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر اس کو تمہاری آنکھوں سے اللہ نے چھپایا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، یہ جو کچھ ہے در حقیقت میں جو بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ اللہ کا پیغام ہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو ناپسند ہے ہمارا یہ پیغام تو ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے، لازماً یہ آپ کو چپکا نہیں سکتے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور دیکھو میری قوم، میں آپ سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی مفاد آپ سے میں نے نہیں چاہا، ان اجریہ الا علی اللہ ہے، اور میرا اجر تو ہے صرف اللہ کے ذمے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ میرے آس پاس جو ہے ایمان لانے والے وہ تو گھٹیا کمی کاری رذیل لوگ ہیں، ہمارے کمین لوگ جمع ہیں، تو میں ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ اِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، تم انسانوں میں یہ تفریق کر رہے ہو، وہ بھی انسان ہے، تم جیسے انسان ہیں، تم انہیں حقارت سے دیکھ رہے ہو، اللہ نے تو انہیں چن لیا ہے، انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں سوچو، اگر میں انہیں اپنے پاس سے دھتکار دوں، بگا دوں، تو اللہ کی طرف سے اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ اللہ تو مجھے پکڑے گا کہ یہ میرے جو ہے جو ماننے والے اور مجھے یاد کرنے والے اور مجھ سے ڈرنے والے، اے نوح تم نے انہیں اپنے پاس سے بگا دیا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور دیکھو میں نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ خزانے جو ہے اللہ نے کہ اس نے میرے ڈسپوزل پر رکھ دیے ہیں کہ میں جیسے چاہوں جس کو چاہوں بخش دوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، کمین سمجھ رہی ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو خیر عطا نہیں کرے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو کیا کیا خیر عطا فرما دے، جنت میں انہیں کیا کیا معجزے کے بڑے بڑے مراتب عطا فرما دے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، کتنا ایمان ہے، کتنی محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وہ اللہ ہی کے علم میں۔ انی اذا لمن الظالمین، میں اگر اپنے پاس سے ان کو کھدیڑ دوں گا، یہاں سے دھتکار دوں گا، تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اب یہ آخری بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نوح تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا، خوب مناظرہ کر لیا، خوب دلیل بازی کر لی، فاکثرت جدالنا، اور بہت جدال کر لیا تم نے ہم سے، فاتنا بما تعدنا، تو اب لے آؤ وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، جس عذاب کی تم ہمیں خبر دے رہے ہو وہ لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے کر آئے گا جب چاہے گا، جب اس کا وقت معین اس کے علم میں ہوگا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ انشاء وما انتم بمعجزین، اور جب وہ لے آئے گا تو پھر تم اسے ہرا نہیں سکو گے، شکست نہیں دے سکو گے، یعنی اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔
ولا ينفعكم نصحی، اور دیکھو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، میں کتنا ہی خلوص سے تمہیں بلا رہا ہوں، کتنی ہی خیر خواہی کے ساتھ تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ میں لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انبیاء کی دعوت کا جو مزاج ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے، کس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ ولا ينفعكم نصحی، میری نصیحت جو ہے وہ تمہارے لیے مفید نہیں ہو سکتی، ان اردت ان انصح، خواہ میں کتنی ہی کوشش کروں کہ تمہاری میں خیر خواہی کروں، انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہیں گمراہ ہی رکھے گا، یعنی اگر اللہ کی طرف سے تم اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہو اور اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر کر دی ہے تو میری یہ نصیحت تمہارے حق میں مفید نہیں ہو سکتی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہی فیصلہ کرے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ محمد نے گھڑ لیا ہے؟ یہاں بیچ میں ایک جملہ جو ہے جسے معترضہ کہتے ہیں وہ جملہ آ گیا ہے، ابھی حضرت نوح کی بات چل رہی ہے لیکن بیچ میں اے نبی یہ کچھ ہم نے یہ تمہیں سنایا اور تم سنا رہے ہو ان کو، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ محمد نے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہو، تصنیف کر لیا ہو تو اس کا جرم میرے اوپر ہوگا، پھر میں مجرم ہوگا اللہ کے ہاں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور پھر میں بری ہوں جو جرم تم کر رہے ان سے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کو وحی کر دی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اے نوح اب آپ کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، یعنی یہ کہ اس چاٹی میں سے مکھن جتنا نکل سکتا تھا نکل چکا ہے، اب کچھ نہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ غمگین نہ ہو ان چیزوں پر کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ واصنع الفلک بأعیننا، آپ کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری سپرویژن میں، ہم ہدایت دیں گے، اور یہ پوری تفاصیل تورات کے اندر موجود ہے، اس کی لمبائی چوڑائی ہر چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی رہی، اس کو کس طریقے سے بنانا ہے، کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری وحی کے مطابق ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور دیکھنا اب جو ظالم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، ان کے لیے سفارش نہ کرنا کہ ان کو بخش دیا جائے، ان کو بچا دیا جائے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ ویصنع الفلک، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جیسے ہی وہ جو ان کے سردار تھے ان کے قریب سے گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے کہ اب تو معلوم ہوا کہ بالکل ہی دماغ جو ہے اس کا جواب دے گیا، اور یہ بوڑھا جو ہے وہ سٹھیایا 17 اس سے بھی آگے نکل گیا، یہ اب اس خشکی پر جو ہے جہاز چلائے گا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، یہ پھر وہی دکھی دل کی صدا ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا اگر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو دیکھو وقت آیا چاہتا ہے کہ پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ جب وہ عذاب آئے گا تم چیخو گے، چلاؤ گے اور بھاگو گے اور دوڑو گے اور کہیں کو پناہ نہیں ملے گی، تب پھر ہم مذاق کریں گے تم سے۔ رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اپنی قوموں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، جہاں دعوت کا انداز ہے وہاں لجاجت بھی ہے، وہاں عاجزی بھی ہے، لیکن پھر جہاں یہ آخری سٹیج آ جاتی ہے تو پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈنکے کی چوٹ اور برابری کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کون ہے وہ لوگ جن کو آئے گا عذاب جو ان کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا ایک تنور نے، کوئی تنور بڑا تھا جس میں روٹیاں پکتی ہوگی، وہاں سے جو ہے پانی کا دھارا پھوٹا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایچ جی ویلز نے جو کتابیں لکھی ہے، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ میڈیٹرینین کی سطح جو ہے یہ بلند تھی، اور یہ پورا علاقہ جو ہے اس کے ساتھ کا، یہ شام کا علاقہ اور اس کے ساتھ عراق کا، یہ نیچے تھا، لیکن ساحل سمندر کے ساتھ ایک پہاڑی جو ہے وہ سلسلہ ایسا تھا کہ جس نے پانی کو روکا ہوا تھا، وہ اندر پانی نہیں آ سکتا تھا۔ اس میں کہیں کوئی سوراخ ہوا ہے جس سے کہ وہ سمندر کا پانی پھر اندر آیا ہے۔ اسی کا ایک امکان کراچی میں بیان کیا جاتا ہے، کراچی کے بعد علاقے سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رج ہے، ایک پہاڑی سی ہے، سخت علاقہ ہے، وہ اگر کہیں ان میں سے پانی نکل آئے تو کراچی کے بہت سے علاقے ڈوب جائیں گے۔ اس کا اندیشہ ہے اس لیے کہ وہ سطح سمندر سے کم تر ہے۔
یہ معاملہ تھا اس پورے علاقے کا ان کے اس ایجز کے اندر. اس نے کہا کہ اس کے آثار تو موجود ہیں، ایک بہت بڑے رقبے پر کوئی بہت بڑا سیلاب آیا ہے. تو وہ جو بھی یعنی زمین کی کھدائی وغیرہ ہوئی ہے اور آثار جو ہے زمین کے، اس کا جو علم ہے آثار قدیمہ کا، اس میں سراغ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑے علاقے پر بہت بڑا سیلاب آیا تھا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، تو ہم نے نوح سے کہا کہ اپنی اس کشتی میں سوار کرا لو ہر جانور، ہر ذی حیات کے جوڑے کو، ایک نر ایک مادہ. کیونکہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے کی تھی، اب وہ جو آنے والا ہے یہ جو آئے گا فلڈ، تو یہ تو سب کو غرق کر دے گا. تو اس لیے اب سر نو جو ہے وہ ساری تخلیق کرنے کی بجائے اس کشتی میں ایک ایک جوڑا ہر چیز کا رکھ لو. من کل زوجین اثنین واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اندر سوار کر لو. الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی. یعنی اگر تمہارے اپنے اہل و عیال میں بھی کافر یا مشرک ہے وہ شامل نہیں ہوں گے اس میں. چنانچہ ایک تو ان کی بیوی تھی جس کا وائلہ نام تھا، اور اسی کا بیٹا جو ہے یام یا کنعان تھا جو کفر پر رہا. 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، ایک یہ کفر پر اڑا رہا. 3 جو ہے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، صاحب ایمان تھے، سام، حام اور یافس، 3 بیٹے تھے. ان سے پھر نسل چلی ہے، نسل انسانی جو ہے. ومن آمن، اور اس کے علاوہ جو اور ایمان لائے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو. وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت ہی تھوڑی تعداد میں لوگ. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور اللہ نے فرمایا اب اس میں سوار ہو جاؤ، اب اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی. ان ربی لغفور الرحیم، یقینا میرا رب جو ہے غفور ہے رحیم ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی اس میں، اس پانی میں جو سمندر کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس میں موجیں پہاڑ جیسی موجیں اٹھ رہی تھیں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اب یہ حضرت نوح کی جو پدری شفقت تھی وہ جو ہے جوش اس نے مارا. انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹا کنعان جو ہے ڈوب رہا ہے. انہوں نے پکارا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کینارے کے اوپر تھا، بچنے کی کوشش کر رہا تھا. یا بنی ارکب معنا، ہے میرے بیٹے آؤ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال سآوی إلى الجبل إلى جبل يعصمني من الماء، انہوں نے کہا نہیں نہیں ابا جان ایسی بات نہیں ہے، میں یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے، ان قریب میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، حضرت نوح نے پھر کہا آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے کسی کو سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی کا رحم ہو جائے. وحال بینہم الموج، اسی دوران میں ایک بڑی سی موج آئی جو ان کے درمیان حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا ان کا جو ہے وہ غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہہ دیا گیا ہے زمین اپنا پانی نگل لے، واپس لے جا. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو بھی اب بند ہو جا، تھم جا. وغیض الماء، اور پانی جو ہے وہ سکھا دیا گیا، جذب ہو گیا. وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی. یہ پہاڑ ہے اب بھی ہے، اور یہ ترکی اور کردستان کا علاقہ اور اس کے ساتھ جو رشیا کا ساتھ سرحد ملتی ہے وہاں پر یہ پہاڑی ہے، اور اس کے اوپر بعض پائلٹس نے دیکھا ہے کہ کشتی نما شے جو ہے اس کی چوٹی پر ہے، لیکن کوئی ایکسپیڈیشن ابھی جا نہیں سکی ہے. یہ مسلمانوں کو توفیق ہو کہ وہ اس کے لیے خاص طور پر ایکسپیڈیشن کوئی بھیجیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کشتی منظر عام پر آ جائے گی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ اب ہلاکت ہوئی، دوری ہو گئی ان ظالموں کے لیے. ونادى نوح ربہ، اب استغاثہ کر رہے حضرت نوح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. پکارا نوح نے اپنے رب کو. فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا. وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور یقیناً تو سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے جواب دیا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے. تمہارا معاملہ سلمی ہی رشتے کا نہیں ہے، تمہارا معاملہ ایک نظریے کا ہے، تمہارا معاملہ اعمال کا ہے، اخلاق کا ہے، کردار کا ہے. فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، تم مت سوال کرو مجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے مت بنو. اب یہ ذرا اندازہ کیجئے 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے دعوت دی ہے
کیا کچھ جھیلا ہے، لیکن وہی بات کہ رب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے کہا فوراً پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکن من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا برباد ہونے والوں میں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہہ دیا گیا کہ اے نوح اب اترو اس کشتی سے ہماری طرف سے سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیک وعلی امم ممن معک، یہ برکتیں تمہارے بھی شامل حال ہوگی اور ان قوموں کی پر بھی ہوگی جو ان میں سے شروع ہوگی جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے جو بیٹے ہیں جو اس کشتی میں تمہارے ساتھ سوار ہیں، ان سے جو قومیں آگے چلیں گی، امتیں بنے گی، سامی نسل کی قومیں ہیں اور پھر یہ یافس کی نسل کی قومیں ہیں، یہ ان پر ہماری برکات شامل رہیں گی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے ایسی قومیں بھی ہوں گی، ایسی امتیں بھی ہوں گی کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ ساز و سامان دنیا کا دیں گے، پھر ان کے کفر کی پاداش میں پھر ان پر ہمارا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ اوذی کی قوم میں سے، حضرت سام کی اولاد میں سے قوم عاد تھی جس پر ہلاکت کا عذاب آیا، اسی نسل میں سے پھر قوم سمود تھی، اسی میں یہ سب کے سب جو ہے وہ مدین والے ہوں اور گمورا اور سدوم والے سب کے سب اسی میں سے تھے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتُمْ وَلَا قَوْمُكَ، نہ آپ ان سے واقف تھے نہ آپ کی قوم ان چیزوں سے واقف تھی، من قبل هذا، اس سے پہلے، فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار جو ہے، جو فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، وہ متقیوں کو ہوگی۔ یہ میں نے حضرت نوح کا معاملہ جو ہے وہ تفصیل سے لے لیا ہے، باقی اس کے بعد پھر ایک رکوع جو ہے وہ قوم عاد کے بارے میں، تقریباً وہی چیزیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر قوم سمود جن کی طرف کے حضرت صالح کو بھیجا گیا، اس میں سے ایک خاص نکتہ نوٹ کر لیجئے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، چونکہ جو بھی نبی کسی قوم میں پیدا ہوا اور اس کو اللہ نے سرفراز فرمایا، ظاہر بات ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا تھا اور وہ ہونہار ہوتا تھا، اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا اے صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے، لیکن تم نے یہ کیا کیا، اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں روک رہے ہو، منع کر رہے ہو کہ ہم ان چیزوں کو نہ پوجیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اب یہ جو تم نے دعوت شروع کر دی ہے، جس بات کی طرف تم بلا رہے ہو، اس کے بارے میں تو ہمیں بہت سے شکوک و شبہات لاحق ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ، وہی مضمون پھر آ گیا۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں سوچو، اگر میں پہلے سے بھی ایک روشنی پر تھا، ایک بینہ میرے پاس جو نور فطرت ہے بتمام و کمال میرے پاس محفوظ تھا، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور پھر اللہ نے مجھ پر رحمت نازل فرما دی، مجھ پر وحی آ گئی، مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ کے احکام کو تم تک نہ پہنچاؤں تمہاری مخالفت کے باوجود، تو پھر کون ہے جو مجھے اللہ سے بچائے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تو تم تو اضافہ نہیں کر سکتے میرے معاملے میں سوائے خسارے کے، تم جدھر مجھے لے کے جانا چاہتے ہو وہ میرے لیے تباہی ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے۔ خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے، سورہ اعراف میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہی نہیں تھا، وہ سورہ انعام میں لے گئے تھے۔ التذکیر بآلاء اللہ والی جو سورت تھی، اس میں سورہ حضرت ابراہیم کا، پھر ان کے ساتھ ان کی اولاد میں سے کوئی 17 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ آیا۔ یہاں یہ کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ تو یہاں ہے، لیکن ہے بالکل جدا کار حالت میں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قوم سے یہ کہا اور قوم نے رد کر دیا، پھر قوم پر عذاب آیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ کہ وہ فرشتے جو قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے، وہی راستے میں رکے ہیں حضرت ابراہیم کے ہاں، اور انہوں نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی جو ہے وہ خوشخبری دی ہے، پیشن گوئی کی ہے، بس اس واقعے کا ذکر ہے یہاں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور آئے ہمارے فرشتادے، ہمارے پیغامبر یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی جواباً سلام کیا۔
فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور بہت جلدی سے دیر نہیں لگائی ایک بھنا ہوا تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پھر جو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مہمان آئے تھے فرشتے، وہ تو انسانی شکل میں فرشتے تھے، انہیں تو یہ غذا نہیں چاہیے، ان کے ہاتھ بڑھ ہی نہیں رہے ادھر کھانے کے لیے، کہا ہوگا کھائیے تناول فرمائیے، اب وہ رکے ہوئے۔ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اب وہ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ ایک اندیشہ بھی ہوا انہیں، خوف سا ہوا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ شرافت ہوتی تھی کہ دشمن کو جا کے اگر کوئی نقصان پہنچانا ہے تو اس کا کھانا تو نہ کھائیں، اس کا نمک تو نہ کھائیں، تو یہ سوچا ہوگا کہ شاید کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے دشمن آئے ہیں، اسی لیے یہ میرا نمک نہیں چکھنا چاہ رہے ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا اب گھبرائیں نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لوط کی قوم کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، ان کی زوجہ جو ہے حضرت سارہ سلام علیہا وہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، ہنسی ہوگی کہ میرا شوہر پریشان ہو گیا، بات کیا نکلی، بات انہوں نے کیا سمجھا۔ فبشرناہا باسحاق، تو ان فرشتوں نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتے کی بشارت بھی ساتھ ہی، یعقوب جیسا بیٹا پوتا جو ہے آپ کو ملے گا۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری شامت، اب میں جلوں گی اس بڑھاپے میں جبکہ میں بوڑھی ٹھوس ہو چکی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، انہونی سی بات ہے۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور برکتیں ہوں، کیا آپ کو اللہ کے معاملے میں تعجب ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کی قدرت پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ اب یہاں نوٹ کیجئے اہل البیت کن کو کہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہا ہے۔ اہل بیت رسول کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہیں اہل بیت۔ ہاں حضور نے ایکسٹینڈ کیا ہے، اور حضرت حسنین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کو بھی اپنی چادر میں لے کر کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، لیکن یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اصل اہل بیت جو ہے وہ در حقیقت وہ بیویاں ہیں اہل البیت۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی ستودہ صفات ہے اور بہت بزرگ ہے۔ فلما ذهب ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم سے وہ خوف جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور بشارت ملی انہیں بیٹے کی، یجادلنا فی قوم لوط، اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ اس کی تفصیل تورات میں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اس شہر میں جو تم کو بھیجا گیا ہے کہ تلپٹ کر دو، شاید 50 آدمی وہاں پہ نیک ہوں، ان کا ٹھیک ہے 50 آدمی وہاں نیک ہوئے تو ہم نہیں عذاب نازل نہیں کریں۔ اچھا دیکھو میں پھر میں بڑی جرت کر رہا ہوں اللہ کی جناب میں، بات ہو سکتا ہے 45 ہو، کہ اچھا 45 بھی ہوئے تو ہم عذاب، تو اس طریقے سے وہ آتے آتے 5 تک بھی آ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم چھوڑو اس بات کو، اس قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ وہاں ایک بھی نہیں تھا، وہ تو خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کوئی ایک بھی ان شہروں کے اندر ان کے ساتھ نہیں آیا۔ ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب، یقیناً ابراہیم جو ہے بہت نرم دل تھے اور بہت ہی اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس سے اعراض کرو، چھوڑو اس بات کو، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اب وہی فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں حضرت لوط کے پاس پہنچ گئے۔ سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو وہ بہت غمگین ہوئے اور ان کا سینہ بہت تنگ ہوا، اس لیے کہ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں یہ فرشتے آئے تھے، اور قوم نے جب دیکھا وہ سوڈمی کے جو اتنے رسیا تھے کہ یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں آج جو یہ لوط کے ہاں مہمان ہوئے تو بس ہمارے عیش ہو جائیں گے۔ قال ھذا یوم عصیب، حضرت لوط نے کہا یہ تو بڑا سخت دن آ گیا مجھ پر، میں اپنی مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، اور قوم کی کردار سے وہ واقف تھے۔ وجاءہ قوم یہرعون الیہ، اور پہنچ گئی قوم جو ہے والہانہ شور مچاتے ہوئے، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ خوگر ہو چکے تھے بدکاریوں کے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے کہا لوگوں میری یہ بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لیے پاک ہیں، میں تمہیں نکاح میں دے دیتا ہوں، ان سے شادی کر لو، اپنی جو بھی جنسی ضرورت ہے پوری کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزِونِي فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے ضمن میں مجھے رسوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے نیک؟
قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا دیکھو لوط تمہیں خوب معلوم ہے ہمارا کوئی حق تمہاری بیٹیوں پر نہیں ہے. بہت بڑے حق پرست لوگ تھے تو وہ حق کی بات کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں خوب معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، یعنی باتیں مت بناؤ ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی نہ کرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہماری غرض کیا ہے. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، ایک نہایت صدمے کی کیفیت میں یہ آواز نکلی حضرت لوط کے زبان سے، ہائے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، یا یہ کہ کوئی ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جہاں جا کر میں پناہ لے لیتا اور اپنی عزت کو اور اپنے مہمانوں کی عزت کو بچا لیتا. قالوا یا لوط، اب وہ فرشتے بولے اے لوط انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتادے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، خوبصورت لڑکے بن کر آئے ہیں لیکن ہم فرشتے ہیں. نہیں یصلوا الیک، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. تو رات میں ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بازو ایک فرشتے نے ذرا یوں کیا اور سب کے سب اندھے ہو گئے اور چیخیں مار کے دوڑنے لگے، سب کی بینائی جو ہے وہ سلب ہو گئی. لن یصلوا الیک فاسر باہلک، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے بقطع من اللیل، رات کا ایک حصہ جو ہے ابھی رات کے اندر آپ نکل جائیں. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور دیکھیں پیچھے کوئی اب نہ دیکھے بس جائے، اور سوائے آپ کی بیوی کہ بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. انہ مصیبھا ما اصابہم، اس پر تو وہی مصیبت آ کر رہے گی جو ان سب پر آئے گی. ان موعدہم الصبح، ان کے عذاب کا وقت ہے صبح کا معین ہے. الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں آ گئی ہے، یعنی اب دیر نہ کرو جلدی سے یہاں سے تم نکل جاؤ. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی جب تلپٹ ہو گئی بستی تو جو ہے چھتیں نیچے گر گئی، دیواریں ان کے اوپر آ گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے اس پر بارش کر دی پتھروں کی جو کنکریوں کے بنے ہوئے تھے. سنگ گل فارسی کا جو لفظ ہے اسی سے یہ سجیل بن گیا ہے. منضود تہ بر تہ مصوبۃ عند ربک، اور تمہارے رب کی طرف سے وہ نشان زد تھے کہ کون سے پتھر سے کس کو ہلاک ہونا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی جو ہے ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے. اسی طرح پھر حضرت شعیب کا معاملہ ہے. حضرت شعیب کے معاملے میں خاص بات جو آئی ہے وہ یہ، وہ جو کیپٹلسٹک ایک ذہنیت ہے وہ پیدا ہو چکی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی قوموں میں ابھی سوائے شرک کے اور کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن قوم لوط میں یہ جو سیکشول پرورشن ہے یہ آ گئی. اسی طرح قوم شعیب کے اندر ایک اکنامک جو ہے جو بھی مس ڈیلنگز ہیں، غلط ڈیلنگز کرنا، وہ معاملہ شروع ہوا. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا شعیب، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن معبودوں کو ہمارے آباء و اجداد جو ہے پوجتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور تم ہمیں روکتے ہو اس سے کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں. یہ ہے وہ کیپٹلسٹک، میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں، میں اس کو کسی حرام طریقے سے لگاؤں، میں اسے جوا کھیلوں، میں اسے یہ کروں، میں اسے شراب خانہ بنا دوں. میں نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا کہ وہ آ کے شراب پیے، میرا پیسہ ہے میں نے لگایا، میں شراب خانہ کھول رہا ہوں. اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ کہ ہم کریں اپنے اموال میں جو ہم کرنا چاہیں. انک لانت الحلیم الرشید، تم ہی رہ گئے ہو بڑے ہی حلم والے اور بہت ہی نیک. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، پھر وہی، اے میری قوم دیکھو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، ایک روشنی پر تھا. وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رزق حسنہ اور عطا کر دیا، وہی آ گئی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں تمہیں جن چیزوں سے روک رہا ہوں تمہیں روک کر میں خود ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں جتنا بھی میرے بس میں ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق اور میری ہمت مگر اللہ کے سہارے پر. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وإلیہ انیب، اور یہ کہ میں اسی کی طرف لوٹنے والا، رجوع کرنے والا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور دیکھو میری قوم، میری دشمنی، میرا عناد تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے ان تصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم پر بھی وہی عذاب پھر آ کر رہا ہے. یعنی میری ذاتی عناد کی وجہ سے اس دعوت کو قبول نہ کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ حشر وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہوا، اور قوم ہود، یا قوم ہود کا ہوا، اور قوم صالح یا قوم صالح کا ہوا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ فاصلے پہ بنی تھی، جغرافیائی اور تاریخی دونوں اعتبار سے ان میں بہت قرب تھا. آخر میں تذکرہ ہو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بہت ہی مختصر.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح سند کے ساتھ، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے ان سرداروں نے پیروی کی فرعون ہی کی بات کی، موسیٰ کی بات کو نہیں مانا، فرعون کی بات کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور یہ جو فرعون کا معاملہ تھا یہ کوئی نیک نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، سیدھا نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا، آگے آگے چلتا ہوا آئے گا قیامت کے دن، اپنی قوم کی عمارت اور سیادت جو ہے وہاں بھی ہوگی، میدان حشر میں بھی اس کی، وہ آگے آگے چلتا ہوا آئے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور لا کر انہیں گھاٹ پر، جہنم کے گھاٹ پر لا اتارے گا۔ یہ ہے دنیا کے وہ قائدین کہ جو اپنے پیچھے چلنے والوں کو حقائق سے ان کی آنکھیں بند رکھتے ہیں، طرح طرح کے نشے پلا کر، وہ نیشنلزم کا نشہ ہے یا کوئی اور نشہ ہے، سیکٹیرینزم کا نشہ ہے، بے شمار نشے ہیں، اور نشوں کے اندر لوگوں کو جو ہے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ جانے بھی دے رہے ہیں وہ اپنے ان نشوں کی خاطر۔ تو یہ جو ہے بالآخر در حقیقت یہی قائدین ہیں جو انہیں لے جا کر اور جہنم کے گھاٹ پر اتار دیں گے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بہت ہی برا ہے وہ گھاٹ جہاں پر کہ اترا جائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، ان پر اس دنیا میں بھی لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگائی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور قیامت کے دن بھی اور بہت ہی برا انعام ہے جو ان کو ملے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ہے ان بستیوں کی بڑی بڑی خبریں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو ابھی کھڑی ہے، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جب کھیتی کٹ جاتی ہے تو وجود نہیں رہتا۔ صدوم اور عامورہ کی بستی کھیتی کٹ گئی، اسی طرح احقاف کا علاقہ کھیتی کٹ گئی، وہاں بہت لق و دق سے رہا ہے، کسی حیات کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال بعض بستیاں جو ہے اس کے بعد قائم بھی رہی ہیں اسی طریقے سے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب آخر میں جو خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضور کی وساطت سے آپ کی امت سے خطاب ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو اے نبی آپ جمے رہیے، ڈٹے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت نوح نے کتنے عرصے صبر کیا، آپ نے دیکھا کس کس طریقے سے قوموں نے مخالفت کی، آپ ہی کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، آپ سے پہلے کتنے رسول ہم نے بھیجے، سب کی مخالفت ہوئی، سب کا استہزاء ہوا، سب کا مذاق اڑا۔ حضرت نوح کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ نے سن لیا۔ تو کما امرت ومن تاب معک، اور جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، شرک سے توبہ کر کے توحید پر آ گئے، کفر کو چھوڑ کر ایمان پر آ گئے۔ ولا تطغوا، اور دیکھیے حد سے مت بڑھیے۔ حد سے بڑھنے کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بد دعا فوری طور پر دے دی جائے، اے اللہ ان کا حساب اب چکا ہی دے، نہیں، ان میں یہ کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ ہمارے ذمے ہے حساب اور آپ کے ذمے ہے ابلاغ، پہنچانا آپ کے ذمے ہے، دعوت آپ کے ذمے ہے، حساب کتاب ہم لیں گے۔ انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ان ظالموں کی طرف تمہارا کوئی میلان نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بعد میں آئے گا بہت کھل کر سورہ مجادلہ میں، اور سورہ اس میں تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورہ مائدہ میں، کہ اب چاہے تمہارے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، اگر وہ شرک پر قائم رہے ہیں تو تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ توحید کی تلوار میں آ کر یہ رشتے کاٹ دیے ہیں، اب تمہارے وہ رشتے ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ تمہارے رشتے تو اب اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ انما ولیکم اللہ والذین ورسولہ والذین آمنوا، یہ ہے تمہارے ساتھی۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، تو اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنے رشتوں کی طرف تمہارا رجحان ہو گیا، قل، وہ جو ہم آیت پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو یہ رشتے تو کٹ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ تم رشتوں سے چمٹے رہے تو ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے آگ تمہیں بھی چھو لے، اور پھر کوئی نہ ہو تمہیں اللہ سے بچانے والا، اور کوئی مدد تمہیں نہ مل سکے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور اے نبی نماز قائم رکھیے دن کے دونوں اطراف میں، اور کچھ تھوڑا سا حصہ رات کا۔ اب فجر کی نماز ہے، پھر یہ کہ دن کے دوسرے سرے پر شروع میں یہ نمازیں جو ہے رفتہ رفتہ 5 نمازوں کا نظام جو آیا ہے وہ بہت بعد میں آیا ہے،
یہ در حقیقت جو ہے رفتہ رفتہ پہلے قیام اللیل آیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، پھر صبح و شام کی بات ہوئی، اس طرح ہوتے ہوئے پھر کوئی 3 نمازوں کی بات ہوئی، پھر یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہاں آیا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ یہاں یہ ہے کہ دن کے دونوں طرف اور کچھ حصہ رات کا۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہے بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھے اور نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، استقامت کا معاملہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے صبر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ پچھلی نسلوں اور قوموں میں بھی جو تم سے پہلے ہو گزری ہے کچھ ہوتے ایسے لوگ، ایسے صالح لوگ، ایسے اچھے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے۔ یعنی قوموں کا جب خمیر ختم بگڑ جاتا ہے تو پھر سرے سے نہیں عن المنکر کرنے والے رہتے ہی نہیں، پھر کوئی نہیں رہتا انہیں جو خیر کی دعوت دے اور جو بدی سے روکے۔ جب تک کچھ نہ کچھ کسی قوم کے اندر کوئی آثار زندگی کے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر کوئی مورالٹی ہے، تو ایک طبقہ ضرور ہوگا کہ جو خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جب کسی قوم میں یہ طبقہ سرے سے ختم ہو جائے تو معلوم ہوا کہ اب جو ہے یہ مسخ ہو چکی ہے قوم، اور اس میں کسی خیر کا کوئی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، سوائے اس کے کہ بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے تھے جنہیں ہم نے بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیروی کی ان ظالموں نے انہی چیزوں کی کہ جن میں ان کو دنیا میں عیش دیا گیا تھا، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یقیناً وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور ہرگز اے نبی آپ کے رب کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو ظالمانہ طور پر جو ہے ہلاک کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جیسا میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، تکلیف دے کر اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کوئی خوشی محسوس کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بلکہ یہ ہم نے پڑھی تھی آیت جو ہے 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کیا لے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کی روش پر قائم رہو۔ تو وہی فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رب جو ہے بستیوں کو، آبادیوں کو ہلاک کر دے ظالمانہ انداز میں، جبکہ اس کے رہنے والے جو ہیں وہ مصلح ہوں، وہ اصلاح کر رہے ہوں، وہ خیر کے لیے کوشاں ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور دیکھیے نبی اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا، تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، سب کے سب نیک ہوتے، سب کے سب اچھے ہوتے، سب کے سب خیر پر کاربند ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہو جائے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تخلیق کا پورا نقشہ یہ ہے کہ اللہ نے سوجھ بوجھ آپ کے اندر رکھ دی، اور اس کے بعد کہا آپ جدھر چاہو جاؤ، تمہارا اختیار ہے۔ یہ راستہ خیر کا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بن کر رہو یا ناشکر بن کر رہو، یہ تمہارا اختیار، اٹس یور چوائس۔ اس چوائس میں جو شخص خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے خیر کی مشکل سے مشکل جو منزلیں ہیں آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسان کرتا ہے۔ جو بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے، بے حیائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس میں بدی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں صرف یہ ہے کہ دوپٹہ سر سے اترا، اس کے بعد وہ ایک جو ہے رسی بن کر جو ہے وہ صرف گردن میں لٹک گیا، اس کے بعد نام و نشان نہ رہا وہ دوپٹے صاحب کہاں ہوتے تھے اور کیا اس کا وجود ہوتا تھا، اور اب جو لباس جس طرح کے ہیں پورا جو ہے جسم اور اس میں اعضاء جو ہے وہ چھلک رہے ہیں، تو بے حیائی بڑھتی چلی جائے گی۔ بے حیا باش و خرچ خائی کن، شروع میں جب ہمارے ہاں ذرا سا برقع کسی کا اترتا تھا تو جو قیامت آتی تھی معاشرے کے اندر، لیکن یہ کہ اب ہوتے ہوتے لوگ بھی عادی ہو گئے، جب معاملہ بدل گیا، صورت تبدیل ہو گئی۔ تو خیر کا راستہ اختیار کرو گے تو بڑے سے بڑا خیر اس کا آسان ہوتا جائے گا، اور یہ غلط راستہ اختیار کرو بڑے سے بڑی برائی کے جو ہے تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم، اللہ تعالیٰ نے تو موقع دیا ہے لوگوں کو، اختلاف ہوگا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازماً بھر کر رہوں گا جہنم کو انسانوں اور جنوں سے۔ اسے اپنے اس جہنم کا ایندھن بھی تو درکار ہے نا، آخر یہ جنات اور یہ انسان جو اس غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ایندھن بنے گے اس جہنم کا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ لفظ آ گیا، وہ انباء الرسل، رسولوں کی بڑی بڑی خبریں، یعنی وہ خبریں کہ رسول بھیجے گئے، قوم نے انکار کیا، رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ یہ ہے کہ جو 6 رسولوں کا بار بار تذکرہ آ چکا ہے، سورہ اعراف میں پڑھ چکے، اب یہ سورہ یونس اور سورہ ہود میں ملا کر پھر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں رسولوں کی اہم خبریں، بڑی بڑی خبریں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جما دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ یہ معاملہ جو بھی ہو رہا ہے، مخالفت کا، ابتلا کا، آزمائش کا، استہزاء کا، مصیبت، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، سب نے جھیلا ہے، سب نے برداشت کیا ہے۔ اے نبی، اس سے آپ کا دل جمے گا، ٹھکے گا، اور پھر جب یہ معلوم ہو جائے گا بالآخر وہی کامیاب ہوئے اور قوم ہلاک ہو گئی، تو پھر ایک امید پیدا ہوگی کہ یہ جو تاریک شب ہے اس کی ایک سحر ہوگی، ایک صبح آئے گی، اور ہمیں ہماری جو بھی قربانیاں ہیں، جانی ساریاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قدر فرمائے گا، ان کا ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا، اس سے دل جمے رہیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اس میں ہذہ سے مراد اب یہ صورت ہے، کیونکہ مؤنث آیا ہے، ہذا ہوتا تو پورا قرآن مراد ہوتا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ، اس سورہ مبارکہ میں اے نبی آپ کے پاس پہنچ گیا ہے حق اور موعظہ، نصیحت، وذکر اور یاد دہانی اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے، کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو میری مخالفت میں اور میری اس دعوت کا راستہ روکنے میں۔ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنی سی محنت کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں کب اللہ کا فیصلہ آتا ہے اسی کے اختیار میں، وہ جب چاہے گا تمہاری رسی جو ہے جب تک دراز کرنا چاہے گا کرے گا۔ ہم اگر چاہیں بھی کہ جلدی سے یہ معاملہ چکا دیا جائے، نہیں چکایا جا سکتا۔ یہ تو آپ آگے چل کر دیکھیں گے، یہ بھی کہا گیا وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، نبی ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہماری ابھی مشیت میں ہے انہیں موقع دینا، ابھی ہم اس کو بلونا اور چاہتے ہیں، اس چاٹی کے اندر سے کچھ اور ابھی مکھن نکل سکتا ہے، وہ ہمارے علم میں ہے، لہذا آپ جلدی نہ کیجیے۔ اور اہل ایمان سے بھی کہا گیا کہ جلدی مت کرو، بلکہ یہ کہ جھیلو، برداشت کرو، تم جو بھی صبر کر رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، اس کا تمہیں اجر و ثواب مل جائے گا، تمہارا کوئی جو حق اللہ تعالیٰ تلف نہیں کرے گا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، امر کل کا کل معاملہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، فیصلے اسی کے ہیں، آخری جو ہے اسی کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ فَاعْبُدْهُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بندگی کرتے رہیں، اسی کی پرستش کرتے رہیں، اسی سے لو لگائیں، اسی کی محبت کریں، اسی سے ولایت کا رشتہ استوار کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے، سارا دار و مدار، سارا بھروسہ، سارا اعتماد اس کی ذات پر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ہرگز غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے علم میں ہے، اور ہم گھیرے میں لیے ہوئے نہیں، کہیں نکل نہیں جائیں گے، ہماری پکڑ جو ہے ایسی ہے اور ہمارا گھیراؤ اتنا مضبوط ہے کہ بھاگ کر بچ کر نکل کے بھاگنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو جو مہلت بھی ابھی ہم دینا چاہتے ہیں آپ بھی اس کو ذہناً قبول کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔